بالخصوص حضرت پیر صاحبزادہ محمد منصور زندہ مجدہ ہو، جن کی صدارت سرپرستی میں آج اس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس ذکر کی برکت سے اس گھر پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین۔ قبلہ میر صاحب کا جو مشن ہے وہ ہر گھر، نگر نگر، گلی گلی میں ذکر الہی کو پہنچانا، اور یہ سارا فیض حضور خواجہ سرکار کا ہے۔ اور جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب العالمین اعلان فرما رہا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اس میں لَأَزِيدَنَّ جو لام ہے یہ تاکید کی ہے، اس کی بہت سارے معنی ہیں کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر ان عذاب لشدید، سخت عذاب ہے۔ اب اس میں مختصر ٹائم ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ، وضو کرے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ نماز کا طریقہ سیکھیں، نماز پڑھنی آ جاتی ہے۔ شکر کیسے کیا جائے؟ اب علماء کرام نے اس کے حوالے سے 3 پوائنٹ اس حوالے سے دیے ہیں، ویسے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ تم دل سے شکر ادا کرو۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ تم دل سے شکر ادا کرو۔ اپنے دل میں کبھی بھی یہ چیز نہ لانا کہ یہ میرا ہے، بلکہ ہر وقت یہ سوچنا یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ دل سے شکر کیا جائے، اور کبھی دل میں یہ خمار نہ آئے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، بلکہ یہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اور اگر دل میں آئے تو قرآن پاک کا ہی واقعہ ہے۔ قارون نے اور قارون وہ تھا جس کے خزانے اتنے تھے، جس کے محلات اتنے تھے کہ اس کے خزانے کی چابیاں بھی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ ایک پورا گروہ تھا جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتا تھا، اتنا خزانہ تھا۔ تو اس کی قوم نے کہا قارون تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ نے اتنا دیا ہے، لوگوں کی خدمت کیا کرو۔ اس نے آگے سے جو جواب دیا، اس نے کہا یہ جو سب کچھ میں نے کمایا ہے، اور جو یہ محلات بنائے ہیں، اور جو میرے خزانے ہیں، یہ تو میرے علم کی وجہ سے اور میرے تجربے کی وجہ سے ہے، تو میں کیوں راہ میں خرچ کروں؟ اس کے دل میں یہ خمار آیا کہ یہ میرے علم اور میرے تجربے اور میرے فن کی وجہ سے اور دن رات محنت کی وجہ سے یہ سارا مال ہے اور یہ خزانہ ہے۔ تو پھر قرآن پاک کا ہی ذکر ہے، تو اللہ نے اس کا وہ حشر کیا کہ اس کے خزانے، اس کے محلات اور اس کو بھی ایسی سزا دی کہ سب کچھ زمین میں دنس دیا، زمین بوس ہو گیا۔ 1 منٹ لگا، جب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، تو پھر اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا۔ تو سب سے پہلے شکر کیا ہے؟ دل سے شکر۔ یہ 2-3 باتیں ہیں۔ سب سے زیادہ شکر کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو یہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ہم سب نے بھی کرنا ہے، ہمارے بھائی نے بھی کرنا ہے، اور اللہ کی تو بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو دل میں کبھی خمار نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ زبان سے کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہیں کرنا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ زبان سے کبھی شکوہ نہیں کرنا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں جس بندے کے پاس چلے جائیں، ہاں جی کیا حالات ہے، پہلے 5 لاکھ کماتا تھا، 3 لاکھ کما رہا ہے تو کہہ رہے ہیں بڑے برے حالات ہیں۔ یہ شکوہ بن گیا۔ پہلے وہ صحت کے ساتھ تھا، اب تھوڑی سی سر درد یا کوئی بیماری لگ گئی تو کہتا ہے بڑے برے حالات ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ زبان سے کبھی شکوہ نہیں کرنا، یہ بھی شکر ہے۔ زبان سے کبھی شکوہ نہیں کرنا، یہ بھی شکر ہے۔ اور بخاری میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ سنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین سے مکہ حضرت اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے، آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دہلیز پر گئے، گھر گئے، تو آپ کے بیٹے نہ پائے، کہیں کام گئے ہوئے تھے، تو آپ کی بہو سے بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا، تو آپ نے فرمایا سنائیں کیا حال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی نے کہا بڑے برے حالات ہے، کیا بتائیں آپ کو، کوئی سمجھ نہیں آتی، یہ بھی کام برا ہے، یہ بھی برا ہے، اس میں مصیبت، اس میں مصیبت، تو کافی ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب میرا بیٹا، بلکہ یہی فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، آپ نے بتایا ایک مہمان آئے تھے، یہ نشانیاں تھیں، اس طرح باتیں کرتے تھے، تو جاتے وقت انہوں نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو کہنا کہ میرا سلام دینا اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ تو اس نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کرما والی وہ میرے والد گرامی تھے جو تو نشانیاں بتا رہی ہے، اور جو چوکھٹ بدلنا کا کہا تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو بدل دو۔ اسی وقت آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ بعد پھر آپ واپس آئے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہ ملے، وہی واقعہ ہوا، بہو کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس وقت اس بیوی نے کہا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا سنائیں کیا حال ہے، اس نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، اس نے جو کچھ دیا ہے الحمدللہ اس پر راضی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسماعیل جب آئے تو اس کو سلام کہنا اور کہنا یہ چوکھٹ گھر کی بڑی اچھی ہے، اس کا احترام کرنا اور اس کی عزت کرنا اور کچھ سنبھالے رکھنا۔ تو جب واپس آئے حضرت اسماعیل